عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی مضبوط بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سامعین محترم، یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، جن کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جو ایمان لائے تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دینے لگے۔ وہ عمر جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ وہ عمر جن کی چاہت کو رب نے پسند کیا، کہ جنہوں نے مسلم دنیا کو ڈاک کا نظام دیا، جنہوں نے فوج کا نظام دیا، جنہوں نے جیل کا سسٹم نافذ کیا۔ وہ عمر جن کا انصاف مشہور، وہ عمر جنہوں نے انصاف اور عدل کے نظام کو مستحکم کیا، وہ عمر جو احتساب کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہی عوام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سب سے بڑی مسلم ریاست کے امیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انصاف اعلیٰ، جن کے اسلاف اعلیٰ، جن کا کردار اعلیٰ، جن کے گفتار اعلیٰ، جن کے افکار اعلیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے شہید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لولو فیروز نے حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی پسلیوں سے خون رسنے لگا تو طبیب نے ان سے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ اپنی وصیت کر لیجئے۔ حضرت عمر کے دل میں خدا کا خوف اس وقت بھی اتنا تھا کہ اپنے فرزند سے یہ کہا کہ جا کر حضرت حذیفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے۔ حضرت حذیفہ کو بلایا گیا، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بتائیں کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن حضرت عمر کے بے پناہ اصرار پر انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں، اور آپ کے علاوہ اگر کوئی پوچھتا تو میں یہ نہ بتاتا، لیکن آپ کے پوچھنے پر میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس فہرست کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت انہیں خود جنت کے اندر داخل کریں گے۔ حضرت عمر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میری ایک خواہش ہے، جا کر امی عائشہ سے یہ دریافت کرو کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا بیٹا جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا ان سے جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ امی عائشہ سے یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر یہ چاہتا ہے۔ امی عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو انہوں نے قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آج مدفون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مرتبے کے ہونے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج بھی آرام فرما رہے ہیں، اور تا قیامت وہ اپنے ان یاروں کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، آج ہمیں اس دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی سے محبت کریں گے، اور انہی کی طرح جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر کے قانون کو پسند کریں گے، ان کے انصاف کو پسند کریں گے، اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوم شہادت پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کروڑوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ہماری جان قربان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کی شان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم سب کی جان ہیں، اور ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ عمر تجھ سا زمانے